جو علی زیدی صاحب نے جو کچھ کہا وہ تو پڑھ رہے تھے ایک رپورٹ سے، یا تو وہ ان کو کوئی کسی نے جعلی رپورٹ دی ہے یا انہوں نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے، اور بطور ایک وفاقی وزیر انہیں اپنی جو ہیز ٹو واک دا ٹاک کہ نہیں، ان کو یا تو ثابت کرنا پڑے گا کہ ان کی والی جے آئی ٹی رپورٹ ٹھیک ہے اور سندھ حکومت جو ہے انہوں نے جعلی رپورٹ دے دی ہے، یا پھر میرا تو خیال ہے کم سے کم پرائم منسٹر کو ان سے استعفیٰ لے لینا چاہیے کہ بھائی آپ کس قسم کی ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں۔ شہری نعمان صاحب سے پوچھتے ہیں، یہ تو میرا ذاتی ویو ہے ایسے۔ جی شکریہ۔ جی عارف صاحب جی شکریہ۔ میں نے سنا آپ نے ابھی جو 2 شارٹس بھی چلائے ہیں، اور اس کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گی کہ علی زیدی صاحب جیسے آپ نے کہا ایک منسٹر ہیں، تو ان کو اس طرح کی غیر مستند یا فیک جے آئی ٹی، یہ عدالتی دستاویزات ہوتی ہیں، خفیہ ہوتی ہیں، ریاستی ہوتی ہیں، اور ان پر بالکل مستند اور اوتھینٹیکیٹڈ سگنیچرز ہوتے ہیں، دستخط ہوتے ہیں سارے انویسٹیگیٹو لوگوں کے جو اس پر اسائن کیے گئے ہیں، جو اس پر لگائے گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو انہوں نے عجیب و غریب ایک ڈرامہ کھیلا ہے پارلیمان اور قوم کے ساتھ، اس کے تو ان پر بڑے اثرات ہوں گے۔ استعفیٰ تو بالکل ہی مطلب پورا بنتا ہے، لیکن ان کو تو جواب بھی دینا ہوگا، کہیں ڈیفامیشن کیس نہ ہو جائے۔ اور قادر پٹیل تو ان کو بالکل کنٹیمپٹ آف پارلیمنٹ کے مطلب پریویلیج کمیٹی میں لا سکتا ہے، اور باہر عدالت میں بھی میں سمجھتی ہوں جانا غیر مقصود نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیے یہ جو اسی لیے سندھ حکومت نے آج وہ ویب سائٹس پہ ڈال دیا ہے، مطلب ڈاؤن لوڈ بھی کر دیا ہے، سب کے سامنے آیا اس لیے کی ہے کہ یہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کا نام ہے۔ دیکھیے یہ فیبری جے آئی ٹی 2016 میں بنی تھی، اپریل میں اس کو ختم کر دیا گیا تھا، پھر یہ ہوم ڈپارٹمنٹ میں ایڈمٹ ہوئی، اور اس رپورٹ میں آپ خود نکال کے دیکھ لیں جس پہ سب کے اوتھینٹیکیٹڈ سگنیچر ہیں، دستخط ہیں، اور یہ عدالتی ڈاکیومنٹ عدالت میں بالکل ایڈمٹ ہو سکتا ہے یہ ڈاکیومنٹ۔ اور علی زیدی نے فلور آف دا ہاؤس ایک فیک ڈاکیومنٹ، وہ ڈاکیومنٹ استعمال کیا، اور اس کو استعمال کر کے میڈیا ٹرائل کی پیپلز پارٹی کے قیادت کی، جن کا کہیں دور دور سے نام نہیں ہے ان جے آئی ٹی پر، دور دور سے نام نہیں ہے، دور دور سے مینشن نہیں ہے، بلکہ اسی قیادت نے امن کمیٹی کو تو ڈسبینڈ کیا تھا، اور اپنے مطلب یہ تو سب پوری کہانی آپ کے سامنے ہے۔ اور تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس طرح انہوں نے کیا، اور ان کو اب اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، شہری صاحبہ نظامی صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں کچھ، شہری صاحبہ نظامی صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں، نظامی صاحب۔ جی ہاں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ چلے یہ تو ہو گیا، لیکن یہ بتائیں کہ یہ بہت زیادہ دے آر میکنگ اے بگ ڈیل آؤٹ آف دس کہ یہ ابھی تک ویبسائٹ کرائش ہو گیا ہے، اس لیے دال میں کچھ کالا ہے۔ علی زیدی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، وہ جو ہر معاملے میں بولتے ہیں، کیا نام ہے ان کا، شہباز گل صاحب، وہ کہہ رہے ہیں دال میں کچھ کالا ہے، یہ ڈاکٹر کی جا رہی ہے۔ یہ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں ایک طرف، تو اس کو جلد از جلد آپ کو ویب سائٹ پہ ڈال دینا چاہیے تاکہ شکوک و شبہات ختم ہو جائیں۔ جی 6 بجے آج ڈلنا تھا، اس نے میں نے نہیں چیک کیا، آپ اپنے نیوز ریسورس ڈیسک سے کہیں ذرا چیک کر لیں۔ نہیں، وہ شہری صاحبہ ڈال دی گئی تھی، اور اس کے بعد جو سرور ہے وہ کریش کر گیا ہے، وہ ویب سائٹ لنک اوپن ہی نہیں ہو رہا ہے، اور ابھی کچھ لمحے پہلے یہ خبر آئی ہے کہ اب وہ اوپن ہوا ہے۔ لیٹس سی اس کا کیا ہے سکسیس۔ جی چلے مبارک ہو۔ جی وہ بجلی آ رہی ہے، اب تو قوم پڑھ لگی اس کو۔ اوپن ہو جانا چاہیے تھا، ہم نے جی پوری عوام پڑھے اور پھر تصدیق کرے کہ کس نے کیا بولا ہے۔ اور یہ منسٹر ہوتے ہوئے، وفاقی وزیر ہوتے ہوئے، ان لوگوں نے ملک اور عوام کو کا مذاق اڑایا ہوا ہے، سیاست کا مذاق اڑایا ہوا ہے، جو مرضی آئے کرتے ہیں، ان کا گورننس کام ہی نہیں ہے۔ ایک کنٹینر پہ کھڑے رہتے ہیں، او بھائی آپ کنٹینر پہ کھڑے رہیں، کچھ ملک کا کام کر لیں، لیکن اتنی بڑی بات کرنی، جے آئی ٹی غیر مستند، جس پر کسی کے شاید انہوں نے ایک کوئی سگنیچر ڈھونڈا ہوا ہے، اس پہ 6 کے 6 عدالتی فیصلہ اب ہوگا، 6 کے 6 اس پر دستخط ہونے چاہیے، جو آفیشیل جے آئی ٹی ہے، کیونکہ یہ تو خفیہ نارملی ڈاکیومنٹ ہوتا ہے۔ یہ ساری اب آپ کے سامنے ہے،
اب آپ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں. اچھا. ان کے ساتھ اب دمادم مس کلندر ہونا ہے. شہری صاحبہ یہ تو ہوئی نا ایک جے آئی ٹی عزیر بلوچ والی، لیکن جو اس وقت حکومت کی گورڈ میں بیٹھے ہیں کولیشن پارٹنر ہیں، اس کے بارے میں علی زیدی صاحب کچھ نہیں بولتے کہ وہ جے آئی ٹی ہے، اس کے حوالے سے اپنے جو ان کے کولیشن پارٹنر ہیں کیوں نہیں کچھ پوچھتے؟ نہیں، بالکل نہیں پوچھیں گے، کیونکہ یہ سب صرف ایک جھانکا ہے. یہ صرف ڈے ٹو ڈے. دیکھیے عارف صاحب، ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم ایک فیک غیر مستند ڈاکیومنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جس پر انہوں نے ایک تہمت لگا دی ہے لیڈرشپ کی، سب کو متزعزع کرنے کی کوشش کی ہے، ڈیفیمیشن کرنے کی کوشش کی ہے. بات ہم یہ کر رہے ہیں، میڈیا ٹرائل ان کی ہوئی ہے فیک ڈاکیومنٹ پر، ان کی تہمت پر. اور یہ جو بات کر رہے ہیں، ہم جو شو کر رہے ہیں، آدھا شو آپ نے اس پر کر ڈالا. اس وقت کوئی نہیں بات کر پا رہا کہ کووڈ-19 کے ٹیسٹ کیسز نہیں ہو رہے ہیں پاکستان میں. ایک عجیب صورتحال ہے، اور یہ سب ڈائیورژنری کام کیا جا رہا ہے کہ فرنٹ پیج سے اور ٹیلی ویژن چینل سے یہ کووڈ-19 کی جو ان کی ناکامیاں. شہری صاحبہ، ایک تو یہ بتا دیں، یہ جو کریڈیبلٹی ہے ان رپورٹس کی، اب یہ کون سی کریڈیبل ہے، ایک تو یہ جواب دے دیں. دوسرا، نبیل گبول صاحب نے ایک پروگرام میں کہا ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب جو تھے ان کا کنیکشن تھا عزیر بلوچ کے ساتھ، اور ذوالفقار مرزا صاحب جو ہیں وہ زرداری صاحب کی بات بھی نہیں مانتے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے وزیر داخلہ آپ کی پارٹی لیڈرشپ کی بات نہ مانیں؟ دیکھیے، یہ باتیں جو جس بنیاد پر ہو رہی ہیں وہ کسی طرح سے ان کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. اور آپ مجھے بتائیں، ہم بیٹھ کے یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ اس وقت 2016 میں کیا حال تھا، 2007 میں کیا حال تھا، کس نے کس کی بات سنی. یہ سب جے آئی ٹی رپورٹ میں سامنے آ گیا ہے. تو اب مجھے اس قسم کے مسخروں کا تو جواب کم نہ دلوائیں. میں I don't want to deal with. میں ان مسخروں کا جواب بھی دے، نہ میرا یہ لیول ہے، نہ میں کروں گی، کیونکہ they are not people I want to even respond to. یہ ہیں کون مجھے نہیں پتا. اس قسم کے جو لوگ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، عجیب عجیب باتیں کریں. اگر سیاست یہ ہے اور اگر ٹاک شو میں یہ کرنا ہے، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک لیگل ڈاکیومنٹ آپ کے سامنے ہے جو آپ پورا ملک چیلنج کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ اور میں ان پر کیوں بات کر رہی ہوں؟ ان کی حکومت اس وقت تاش کے پتوں تک ہل رہی ہے. پی ٹی ڈی سی نارتھ کو بند کر رہے ہیں، اسٹیل مل کے امپلائیز کو نکال دیا. ملک میں غدر بنا ہوا. ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ہمیں لوگوں کے روزگار کی بڑی فکر ہے، بڑی چاہ ہے، ہمارے دل کے نزدیک ہیں. پھر یہ نیو لبرل کیپٹل ماڈل سے تو بہت آگے نکل کے جو یہ کر رہے ہیں ملک کے ساتھ. اور ہمیں اب خدشہ ہو گیا ہے کہ نہ ان سے پارلیمان چلتا ہے، نہ ان سے اسٹریٹجک منسٹریز چلتی ہیں، ان سے آئل امپورٹ بھی نہیں ہوا، پر ان سے نہ ہو اسٹریٹجک سٹوریج ہو سکا. اب پورے ملک میں ڈیمانڈ گری ہوئی تھی اور انہوں نے شارٹیج کروائی. آپ پوچھیں، سوالیہ نشان ہر طرف اٹھ رہا ہے. پھر یہ نیب اکاؤنٹیبلٹی ہمیں بتا رہے ہیں کیا ہے. اب ان کے بعد میں جو کچے چھٹے کھلیں گے نا، یہ بیٹھے ہوں گے نیب حوالات میں، یہ بیٹھے ہوں گے جوابیں دیتے ہوئے کہ ان کے آف شور اکاؤنٹس کا. علی زیدی خود بتائیں، ان کے فارن ایسٹس تو نظر آ رہے ہیں ان کے سارے اس میں ڈیٹیل میں. تو یہ کہاں کی باتیں کرتے ہیں؟ سلائیاں مشین لگا لگا کے ان کے شوگر رپورٹ والے جو لوگ ہیں وہ تو باہر چلے جاتے ہیں. پرائم منسٹر بیٹھے ہیں جناب، وہ خود کامرس منسٹر انچارج ہیں، انہی کی منسٹریز اجازت دیتی ہیں ہر چیز کی، چاہے وہ ایکسپورٹ ہو چاہے وہ سبسڈی ہو. اور پھر وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ دیکھیے واہ واہ ہم نے یہ رپورٹ نکالی. نظامی صاحب، کیا تماشا کر رہا ہے اس کا اس وقت؟ شہری صاحبہ، جی شہری صاحبہ، یہ مجھے بتائیں کہ یہ تو آپ نے ذکر کیا گورننس کا. اب آج کا آیا کہ پاکستان کی یعنی تاریخ میں یعنی جو مہنگائی ہے وہ اس سال کے دوران کافی بہت ہی بلند ترین سطح پہ رہی ہے. کیا فکر ہے جی؟ جی نظامی صاحب، یہ ایک سال میں کوئی 8% مہنگائی جو ہے، جی اور یہ اعداد و شمار جو بتا رہے ہیں، اور یہ سرکاری ہیں. ہاں، اور پرائم منسٹر نے نوٹس لے لیا اس چیز کا، آٹے کی مہنگائی کا. انہوں نے اب اس کا مطلب ہے وہ جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں
اس کا مزید بیڑا غرق ہو جاتا ہے. انہوں نے چینی کا نوٹس لیا, چینی مہنگی ہو گئی اور قلت ہو گئی. اب یہ آٹے کا یہ حال ہے, گیس کا یہ ہے, پیٹرول کا نوٹس کیا یہ حال ہے. پیٹرول کا تو آپ نے ابھی نوٹس پہلے کہا تھا کہ گورننس کے معاملات جو ہیں, یہ گورننس کا معاملات جو ہیں یہ گورننس ہے یا مس مینجمنٹ آف دی اکانومی ہے, کیونکہ الزامات کی حد تک تو یہ سارا پچھلی حکومت کی قصور ہے سارا کچھ جو ہو رہا ہے. لیکن اب ان کو آئے ہوئے تقریباً 2 سال ہو گئے, تو یہ صورتحال جو ہے یہ خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے.